ایک دعا اکثر پڑھیا کرو سارے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کثرت نہ سارے پڑھیا کرو۔ ایک تو اس دعا دی برکت دے نال اگر بیوی تنگ کر دیے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ قرۃ اعین تواڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک تواڈے سکون دا سبب بنے گی یہ دعا نال، کیونکہ کئیاں دیاں بیبیاں ڈاڈیاں ہو جاندیاں نے، کئیاں دیاں تبن ڈاڈیاں نے تے کئی آپ ڈاڈیاں بنا لیندے نے۔ اللہ بتھیرے ماں پیو کہندے نے پتر ذرا سہجے سہجے نال چل، نویں شادی ہوئی نا تے بتے سیانے کہندے نے ماں پیو او پتر ذرا سہجے سہجے چل، اپنا پیچھا ویکھ کے ٹر، پتہ نہیں نا پیچھے دا، اپنا پیچھا ویکھ کے ٹر۔ وہ کہندا نہیں اسلامیہ سلومیاں دے پیسے چر کٹھے ہوئے ہوندے نے، وہ کہندا نہیں میں بیوی نو سیراں کرانیاں نے، میں نو جو منہ منگے، نویں محبت ہوندی ہے۔ ہوں جدوں سلامیاں دے پیسے جاندے نے مک، ہوں بیبی نو نے ہاتھ پا لیے، بیبی کہندی اوہ کو نہیں کھوا، ہوں وہ لبدا نہیں تے سیراں ہوندیاں نہیں، بیبی پھر پی جاندی ہے کالی، پھر ہولی 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 پی جاندی ہے عادت، پھر لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے وڈیریاں دیاں نا متاں تے نصیحتاں دے نال نہ ٹریا کرو، یہ فائدہ ہوئے گا جی۔ حضرات ان بات لمبی نہ ہو جاوے، بات عرض کر رہا کہ حضرت عمر بن اسلمہ کہندے نے مینوں انہاں نے اپنا امام بنا لیا، مینوں انہاں نے اپنا امام بنایا، 6-7 سال دے بچے نو امام بنایا۔ ہن ویکھو قرآن پاک نہ ٹیچون دی وجہ تو حضرت عمر بن سلمہ نے قرآن نہ دوستی لائی، دن رات قرآن پڑھیا کر نے یاد قرآن کر لیا۔ اللہ نے چھوٹے جے بچے نو عزت دیتی ہے کہ سارے دا امام بنا دیتا۔ جڑی میں دعا دسی ہے نا، یہ بیوی بھی نیک ہوئے گی، اولاد بھی نیک بنے گی اس دعا دی برکت دے نال۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھیا کرو، اللہ پاک اولاد بھی نیک کر دے گا، بیوی بھی سکون والی ہو جائے گی، اور اللہ پاک اولاد نو امام بنا دے گا۔ امام تو مراد صرف مصلی تے کھلو کے نماز پڑھانا نہیں، بلکہ امام کہندے نے کسے کام دے اندر ماہر کسے کام دا، استاد، کاریگر استاد، دین دیاں کماں وچ امام بن جائے گا۔ ہن بات عرض کرن لگا وا کہ حضرت عمر بن سلمہ نے 6-7 سال دی عمر دے اندر قرآن پاک نال پیار پایا، قرآن نال یاری لائی۔ تم بھی یاری لا بچیا، تم بھی پیار پا قرآن نال، جوانا تم بھی پیار پا، بزرگو تسی بھی پیار پاؤ، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، جمتی درجیاں اوپر چڑھیا کر، پڑھ قرآن تے درجے پا لے تو، یاری نال قرآن دلا لے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔
ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا چھاتی وچ حدیث دے پا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہو نصیب جگا لے تو اے کرم خدا فرمایا اے سانو پاک قرآن عطایا اے کسے امت دے حصے نہ آیا اے پڑھ بسم اللہ سینے لا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہو نصیب جگا لے تو تے جو پڑھنا قرآن نو جان دینے ایتھے قرآن پڑھایا جاندہ ہے نا بولو جو پڑھنا قرآن نو جان دینے اگے پڑھ پڑھ فرشتے آندے نے پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے کنہ دے پیراں تھلے جیڑے قرآن پاک نو پڑھن دے واسطے آندے نے ناظرہ پڑھ دے نے حفظ کر دے نے یا ترجمہ پڑھ دے نے قرآن دا علم پڑھن دے واسطے اپنے کروں چلے نے پاویں او چھوٹا بچہ تے پاویں جوان تے پاویں بوڑھائے قرآن پڑھن دے واسطے آ گیا اللہ پاک دے فرشتے اللہ دے آڈر دے نا سنندار می وچ آندا ہے انی عزت کر دے نے انہاں دے پیران دے تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے ساڑھے پنجابی اندر میاں امدین صاحب ساڑھے پنجابی اندر ایک محاورہ چلدا ہے میں فلانی جگہ تے گیا انہاں میری انی عزت کی تھی مینوں تلیاں تے چک لیا حالانکہ تلیاں تے چکدا تے کوئی نہیں اے محاورہ اس حدیث چو بنیا جے کہ فرشتے انہاں طلباء دی انی عزت کر دے نے اپنے پراں تے چک لے دے ساڑھے پنجابی اندر تے محاورہ بنیا کہ میری انہاں نے انی عزت کی تھی تلیاں تے چوک لیا لیکن میں طالب علم دی شان تو قربان جاواں اللہ پاک دے فرشتے حقیقتاً انہاں نو پران دے اتے چک لیندے نے اور اے پر کیڑے نے جڑے طالب علم دے پیران دے تھلے بیچاندے نے اللہ پاک نے سورت انفال دے اندر بیان کر دیتا ہے سونے پیغمبر کاش تسیو ویلے نو ویکھو جدوں مجرماں دی موت دا ٹائم آندا متکبر لوکاں دی موت دا ٹائم آندا انہاں نو فرشتہ کو حدیث وچ آندا کہ ملک الموت انہاں دی روح نو آواز دیندا یا ایتھا النفس الخبیثہ ارجعی الی غضب اللہ وسخط اللہ جسم چو نکل اللہ دے غصے وال چل اللہ دی ناراضگی وال چل جس ویلے ملک الموت نی آواز دیندا ہے پھر وہ مجرم دی روح او دے جسم اندر چھپ دیئے کئی جگہ تے جدو چھپ دیئے پھر اللہ پاک دے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم سورہ انفال اوہی پر جڑے قرآن پڑھن والیاں دے پیران تھلے انہاں دی عزت افضائی واسطے بچھا دیتے اج اوہی پر انہاں متکبران دے منہ تے مار رہے نے انہاں دیاں پشتاں تے مار رہے نے مار مار کے پٹائی کی تھی روح اپنے اپنے مقام تے آئی پھر انہوں کڑیا کس طرح
ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਸੀਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਦਰ ਕੱਪੜਾ ਅੜ ਜਾਏ, ਕੰਡੇ ਆਰ ਪਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚੀਥੜੇ ਚੀਥੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਕੱਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਥਿਆਂ ਤੇ ਵੱਜਣ, ਉਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5-6 ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਘੱਲ ਛੱਡੋ। ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਮਦਰਸੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਜੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਕੂਲ 2 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਫਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਤ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ 5ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲੇ। ਹੁਣ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 8ਵੀਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਗਾ ਨਿਕਲ। ਯਾਨੀ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿदैन ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਵਿਛਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक दिन मक्का मुकरमा च ने ते असफान इधरों जद्दे लो जाइए ना मदीने नूं, रस्ते दे अंदर वादी असफान आउंदी है, मक्के लो भी सड़क आ जाती है। असफान दे एक इलाके दा फीसर यानी इस तरह कर लो कि DCO जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट दा बड़ा अफसर जनाबे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने असफान दे गवर्नर नूं पुछया, ओ फलाने शहर दा DCO किनू लाया आई? कहन लगे इब्ने अब्जा नूं। ओ कौन है? वो है साडे आज़ाद करदा गुलामां चो एक गुलाम है। उस वेले गुलामां नूं हकीर जानिया जांदा सी, भावें आज़ाद भी हो जांदे सन ना, हकीर जानिया जांदा सी। जिवें अजकल कई बड़ियां बरादरियां ना, बड़ियां छोटियां आप यहाँ बना लड़ियां ने, किहड़ियां आसमान तो उतरियां ने बड़ियां छोटियां। कई बड़ियां बरादरियां छोटियां बरादरियां नूं नाई मोची तेली लोहार तरह इन्हां हकीर जानते ने। अगरचे की पता है अल्लाह दे हाँ इन्हां बड़ियां बरादरियां तो ज्यादा शान वाले होण तकवे दी दौलत नाल। तो खैर अल्लाह के नज़दीक बरादरियां दी नहीं वैल्यू। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। एवं किते बरादरियां दे मान च ना मारे जाया जे। तकवा इख्तियार करो, ईमान अकीदा बनाओ। तो बात अर्ज कर लगा वा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कहंदे ने गुलाम नूं एडा वड्डा अफसर लोकी बर्दाश्त कर लैणगे?
ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ DCO ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ नबी ने सच फरमाया है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा। नबी अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया कि इस कुरान नाल अटैच होने की वजह तो अल्लाह इज्जत देंदा है गुलाम है। अल्लाह इज्जत दी पूरे इस शहर का DCO लग गया। हजरात अर्ज कर रहा वा कि इस कुरान दे नाल जुड़ जो, कुरान नाल प्यार पा लो। मैं पढ़ रहा सा जो पढ़ना कुरान नू जानदे ने अगे भज फरिश्ते आंदे ने पर पैरां हेठ बिछांदे ने इन्हां परां ते कदम टिका लै तू यारी नाल कुरान दे ला लै तू अपने सुते हुए नसीब जगा ले तू। अज मैं बयान खत्म करन तो बाद वेखना भी किन्ने कुरान नाल यारी लाई ते केड़ा अपने नसीब जगाना चाहता है। जरा मैं थोड़ा बयान कर लैन दियो फिर मैं तजर्बा करना है जरा इंशाअल्लाह। अर्ज कर रहा वा अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर दे फरमूदात तो कुरान तो साबित होया जेड़े लोकी कुरान पाक दे नाल अटैच हो जांदे ने अल्लाह पाक उन्हां लोकां नूं इज्जतां अता कर देंदा है, शानां अता कर देंदा है। ये ते दुनिया दी बात है। जदों कुरान पाक पढ़न वाला ते अमल करन वाला कबर दे अंदर जाएगा मेरे पैगंबर फरमांदे ने हर बंदे दी कबर दे अंदर अज़ाब आएगा, गर्दन दी शक्ल अंदर अग आएगी, सर वाले पासे आवेगी ते सर वाले पासे नमाज खड़ी हो गई। की खड़ी हुई ते नमाज किदी खड़ी होएगी? जिन्हें पढ़ी ते जिन्हें ना पढ़ी कबर ची काबू आ गया। नमाज खड़ी हो गई। आ जेड़े साथी जा रहे ना जाया जे यार तुहाडी मेहरबानी कूफे वाले लोग हज़रत इमाम हुसैन दे नुमाइंदे नूं छड्ड के नस्से सन, परौणियां नूं सद के नसना कूफियां दा काम हुंदा जे कूफियां दा। ते पिछली रात दा टाइम जे मेरे मूँह चों निकली किते पूरी ना हो जाए चुप करके बह जाओ। पता जे ना कूफी किहड़े सन? इमाम हुसैन दे कातल। ते तुसी अद्धे घंटे नाल कोई तुहानूं कुछ नहीं हो चला ते ना तुहानूं कोई घाटा पै चलिया ते ना तुहाडी नींद किते दी बर्बाद हो चली है। मैं एडी दूरों इन्नी ठंड च आ गया, तुसी इत्थे नहीं बह सकते जेड़ा जाए वड्डा कूफी होए। ठीक है भाजी, हाँ केड़ी गल होई? रौंद मारन डे ने मेरे नाल। वेखो एक बंदे कहने तू शेर है, की मतलब? वो दरिंदा नहीं, ओदी बहादरी शेर वाली है। ते कूफियां दा काम की हुंदा है? बेवफाई करना, छड़ के नसना। तो जिहड़ा नसेगा फिर वो कूफियां वाला कूफी होएगा और की होएगा? मुशाबत हो गई। हजरात जरा बात तवज्जो फरमांदे जाया जे, बात तवज्जो तवज्जो भाई बात तवज्जो करया जे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिस वेले कबर दे अंदर जाएगा कुरान दा साहिब ते इस तरह सारा लो अजाब आया, नमाज खड़ी हो गई। तू कौन है? मैं नमाज हाँ। तू कौन है? मैं अजाब हाँ। पिछा हट, मैनू साड़ना हो सकिया ना। दुनिया ते ने मेरिया हिफाजतां कीतियां, अज दियां हिफाजतां मैं करनियां। हट पिछा, तू कौन है? वो कहता मैं सज्जे पासे आ जाना वा ते सज्जे पासे कुरान खड़ा हो गया। कुरान पाक नाल प्यार पान वाले हो, कुरान पढ़न वाले हो, कुरान समझन वाले हो, कुरान ते अमल करन वाले हो। सज्जे पासे कुरान आया, खब्बे पासे रमजान दे रोजे आ गए, पैरों वाले पासे दूसरे अखलाक ते नेकियां आ गईयां। कबर दे अंदर इन्हां ने कमला ने बंदे नूं अजाब तो बचा लिया। हुण जिस वेले कबर
ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਲ ਤਾਰਿਫੁਨੀ, नमाजी साहब, हाजी साहब, आप मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूं? वो कहेगा ला आरिफुका, मैं नहीं जानता तो कौन है। हुण कुरान वो जड़ा जवान आदमी दी शक्ल विच आया, वो कहेगा अन साहिबुकल कुरान, मैं तेरा साथी कुरान आ, जिन्हों तू दुनिया ते पढ़दा ते अपने अकीदा दे मुताबिक बनाया ते अमल दे मुताबिक बनाया, जिंदगी दे मुताबिक गुजारी, अज मैं तेरा साथी हाँ। हुण कबर विचों उठन वाला कहेगा वाह कुरान बड़ी कमाल जगह ते आए हैं, सूरज 1 मील दे करीब है, सिर तो नंगे, पैरों तो नंगे, बदन तो नंगे सब लोग ने, ज़मीन तपी है। कुरान तू बड़े मौके ते आया, आ वेख मेरा, तू मेरा यार है तो वेख मेरा की हाल होन डे है, तो यार कहेगा ज़रा ठहर। हुण मैं सही मुस्लिम दी रिवायत पढ़न लगा, ज़रा ये अल्फाज मैं खिताबत वाले बोल रहा, मफहूम और अहादीस चो मिलेगा। नबी पाक फरमाते ने होने कुरान पाक अपने दोस्त दे किस तरह काम आएगा। फरमाया जिस वेले इन सूरज बिल्कुल करीब आया, धुप बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे पैगंबर फरमाते ने कुरान पाक एक बदली दी तरह उत्ते साया कर देवेगा। सूरत बकरा, सूरा आल इमरान, इन्हें साया कीता ते कुरान इहदे अगे होके टुर पेगा। अगे कुरान, पिछे मेहमान, उत्ते कुरान दा साहिबान। टुर पिया कुरान पाक अपने साए दे थले नू मेहमान नू अपने दोस्त नू टोर दिया। ओ कुरान ना दोस्ती ला लो, बजुर्गो जवानो वडेरियो कुरान ना दोस्ती ला लो, अपने बच्चियां नू कुरान पढ़ाओ। अल्लाह दी कसम है तुहाडे बच्चियां दी जिंदगी बर्बाद नहीं होवेगी बल्कि कामयाब हो जाएगी। स्कूल भी पढ़नगे, कुरान भी फज करनगे, हाफजा अल्लाह पाक इन्हां दा वधा देवेगा। मैनू याद है साढ़े मदरसे ना एक बच्चा आया, कुरान पाक उन्हें पढ़ लिया सी लेकिन कच्चा सी। अच्छा वो ना मैट्रिक दा गालबन इम्तिहान देन लगा तो नाकाम रहा। उहदे वालिद ने कहा पुत्र छड़ दे स्कूल जाके ना मंजिल कढ़। उस बच्चे ने जो ही मंजिल कढ़ी, कुरान मुकम्मल होया, दोबारा मैट्रिक दा इम्तिहान दिता, अच्छे नंबरां नाल पास हो गया। वो कुरान दी वजह तो अल्लाह ने हाफजा खोल दिता। हजरात और बात तवज्जो करे जे अर्ज कर दी तै कुरान पाक दी वजह तो। कुरान पाक अपने यार ते दोस्त नू अपने पीछे टोर दिया, उत्ते साया कुरान दा टोर दिया अल्लाह दे दरबार दे अंदर पहुंचा देवेगा। कहेगा अल्लाह मैं तेरी कलाम हाँ, तू मेरी कलाम है। अल्लाह आ मैनू पढ़दा सी, मेरे ते अमल करदा सी, मेरा दोस्त ते साथी सी। अज मैं तेरे अगे दरखास्त करना वा, इनू लिबास पहना। नबी पाक फरमांदे ने बड़ा कीमती जोड़ा नू पहनाया जाएगा, फिर इहदे सर ते ताज रखिया जाएगा जिदी रोशनी दुनिया दे सूरज जैसी रोशनी होएगी। फिर एदे वालिदैन नू एक हुल्ला पहनाया जाएगा, जोड़ा पहनाया जाएगा जिदी कीमत पूरी दुनिया दी तमाम माल दौलत कट्ठा कर लो, ओ जोड़े दी कीमत नहीं बनेगी। ऐसा जोड़ा कीमती माँ बाप नू पहनाया गया। क्यों? मेहनत ते कीती उहदे पुत्र ने, पढ़िया पुत्र ने, माँ बाप नू क्यों मिल गया? ओए माँ बाप ही तो क्या सी जाके पढ़ लै पुत्रा कुरान। अल्लाह कहेगा कलिया सा जे ना मुंडे नू पढ़न लो, फिर तुहानू भी अज इज्जत देन लगा।
تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک کے نو لباس پہنا دے گا، پھر تاج پہنا دے گا، پھر قرآن کہے گا اللہ اے دے تے راضی ہو جا، اللہ کہے گا میں راضی ہو گیا، اللہ اینو بخش دے، بخش دیتا جائے گا۔ قرآن پاک کہے گا آ میرے دوستاں میرے نالے نو ٹور دیاں جنت وے چھڈ آیا۔ مزہ آیا نا قرآن نال یاری لان دا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن میں دساں کہ اے ہو جڑے قرآن پاک پڑھن والے طلباء نے، قرآن پاک پڑھن والے طلباء میرے تے تواڈے بچے نے، اللہ پاک تے او دے پیغمبر انہاں نال کنا پیار کریا کردے سن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے کول آئیاں تے نبی پاک نہ ملے تے شام نو نبی پاک فاطمہ دے کر گئے، بیٹا کیویں آئی سے؟ تے حضرت علی کہندے نے حضرت جی اے تے شرما رہی ہے، میں دس دینا حضرت فاطمہ سونے پیغمبر جی تواڈے کول گئیاں سن کہ ویکھو چکی پی پی کے نہ دے ہتھاں تے چھالے ہو گئے، مشک پانی دی تھو چک کے لے ہوندیاں نے بیرے روماں تو، سارا سینہ درد کر رہا ہے تے تانوں فلانی جنگ چو قیدی ملے نے، ایک قیدی دے دیو غلام بن جائے فاطمہ دے کام کر دیا کرے۔ ہن میرے نبی دا جواب سنیا جے، نبی پاک فرماندے نے میری یہ پیاری ہے بیٹی ہے، تو من بڑی پیاری ہے، بڑی لاڈلی ہے، لیکن کی کراں تیرے نلو زیادہ میرے مدرسے دے طالب علم ضرورت مند نے۔ تین سیدہ فاطمہ نے نبی پاک دا پیار تے لاڑ سن دے ہو نا علماء تو کنا پیار سی، اپنی تین لو بھی زیادہ اہمیت میرے نبی نے طلباء نو دیتی اس موقع تے۔ نبی پاک فرما دے نے میری یہ بیٹی ہے، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا کئیاں روایتاں وچ ایدی ترتیب الاٹے اے پڑھ لیا کر، اے پڑھ لیا کر، شام نو سون تو پہلے پڑھ لیا کر، لیکن میری یہ بیٹی ہے اجے میرے مدرسے دے طلباء نو ضرور تانے، مدرسے دے طلباء جنہاں نو اصحاب صفہ کے آ جاندا سی، دوسرے شہراں تے ملک دے وچوں آ کے دن رات اوتھے رہ کے تے دین پڑھیا کردے سن۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک قیدی بیچ کے انہاں ساریاں دے پیسے میں اپنے طلباء تے لاواں گا۔ اینا پیار کردے سن میرے نبی طلباء نال۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام دی عادت سی جدوں کو پھل پک جاندا نا او پہلا لیا کے نا طلباء نو دیندے۔ تے اس طرح نا مدرسہ مسجد نبی دے وچ ہی ایک حصہ سی جتھے 70 کو بندے سو سکدے سن، کلیاں ٹھوکیاں سن دیواراں نال، جدوں کھجوراں دے گوراں دے گچھے آنے تے لیا کے انہاں کلیاں دے نال بن دینے، اصحاب صفہ دے طالب علماں نو جنی لوڑ پینی چھوٹیاں نہ کھجوراں گور چاڑ کے کھا لینے۔ ایک دن میرے پیغمبر نے دیکھیا سن نسائی وچ آندا ہے، ایک دن ویکھیا کہ ردی کھجوراں دا گچھا ٹنگیا ہویا ہے، میرے پیغمبر نے ویکھیا کہ میرے مدرسے دے طلباء نو کھجوراں ردی، طلباء نال کسے مذاق کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو اللہ دی جنت میں کوئی چیز ردی نہیں ہوئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ردی کھجوراں دا گچھا پیدا کرے گا۔ آ جڑے بندے نے ردی کھجوراں میرے طلباء نو دتیاں نے اینو اللہ ردی دے گا، یہ کہے گا یا اللہ جنت میں ردی کھجوراں، اللہ کہے گا جیسیاں دتیاں نہیں ویسیاں لے لے۔ گلتے تو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ یعنی طلباء نو ردی کھجوراں دین دی اللہ تعالیٰ نے انہی ناراضگی بنائی کہ میرے دین دے طلباء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ صدقہ زکاة آندہ میرے پیغمبر طلباء تے خرچ کر دے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نو کئی مرتبہ تحفہ آندہ تے او بھی میرے پیغمبر طلباء نو دے اندر شریک کر دے۔ حالانکہ تحفہ نبی پاک دی ذاتی چیز ہوندی سی
تے نبی پاک کہندے نہیں میرے طالب علماں نوں شریک کرو وہ بھی رل کے کھان. حضرت ابو ہریرہ رضی مشہور حدیث تو سنی ہے صحیح بخاری دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے بھوک لگی سی کہن لگے نبی پاک نے میرے چہرے تے بھوک دے آثار ویکھے. ابو ہریرہ ادھر میرے نال آ. پیارے نبی اپنے گھراں دے اندر گئے. گھراں دے اندر کو کھان پین والا سامان ہوئے کہ کسے نے سارے گھراں چوں جو آ ملیا. ایک گھر والے کہن لگے ایک کوئی بندہ دودھ دا پیالہ دے گیا فرما لیاؤ. ابو ہریرہ جی آقا انج کر آ جڑے اصحاب صفہ نہیں نا بھکھے درویش کئی دنوں دے بیچارے طالب علم بھکھے نے انہاں لین سر بٹھا دے. بٹھا دتا. ابو ہریرہ پیالہ پھڑ لے تے انہاں نوں دودھ پلانا شروع کر دے. حالانکہ میرے پیغمبر نوں بھی بھوک لگی ہے انہاں بھی دودھ پینا ہے لیکن میرے نبی طلباء نال انہاں پیار کر دے. آپ فرماندے نے ابو ہریرہ پہلا انہاں نوں پلا. ابو ہریرہ سجے ہتھوں شروع ہو جاندے نے. ایک نوں پلایا دوجے نوں تیجے نوں چوتھے نوں پنجویں نوں سارے طلباء نے پی لیا. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی. اللہ نے اس پیالے اندر برکت پا دیتی ہے. ابو ہریرہ نوں فرمایا پی پیتا فرمایا ہور پی پیتا فرمایا ہور پی پیتا. پھر بعد دے اندر میرے پیغمبر نے سارے طلباء دا جھوٹا آپ پیتا. طلباء نال پیار کر دے. اے جے طالب علماں دی عزت اللہ تے دے نبی دے ہاں. دسو میرے بھراؤ بزرگو تسی چاہندے ہو ساڈی اولاد نوں عزتاں ملن؟ تے ہن کو بندہ دلیری کرے گا جڑا آکھے بھائی اگے بھی بچے پڑھدے نے تے اسی بھائی ہن اپنے بچے گھلنے اتھوں. کر لو گے دلیری کہ نہیں؟ کرو دلیری ماشاءاللہ. بچیاں نوں داخل کراؤ بچے تھے حفظ کرن تاکہ جنہاں نے جگہ دیتی کی نام سی انہاں دا مولانا عبد المجید تبسم صاحب اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. فوت ہو گئے نا. اللہ درجات بلند کرے. اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ قبول فرمائے. رب العالمین اپنی رحمت دے نال انہاں دا واسطے صدقہ جاریہ بنائے. تے تسی اپنی اولاداں نوں پڑھاؤ تاکہ تہاڈیاں اولاداں تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک بندہ فوت ہو گیا تے اللہ پاک نے انہوں او دے عمال دا بدلہ دیتا. کچھ وقت گزرن تو بعد او دا درجہ بلند ہویا. اس بندے نے پوچھا یا اللہ میرے عمل تے مینوں مل گئے لیکن درجہ کیویں بلند ہویا؟ فرمایا تیرے پتر نے دنیا تے تیرے واسطے اج بخشش دی دعا کیتی ہے. اولاد دی دعا کام آ گئی نا. اولاداں نوں دین پڑھاؤ دنیا آ جانی ہے جو نصیباں دا لکھیا آ جانی ہے. دین پڑھاؤ قرآن پاک بچے نوں حفظ کراؤ پھر ترجمہ پڑھاؤ کتاباں پڑھاؤ نال سکول پڑھاؤ تاکہ بہت بڑا عالم بنے. PhD کرا دیو پروفیسر بنے. اللہ دنیا بھی دے دین بھی دے. تو میں امید رکھاں بھائی تسی ماشاءاللہ ہن ادھر دھیان دیو گے. طلباء نال پیار بھی کرنا ہے بچیاں نوں پڑھان بھی کرنا ہے تے طلباء نال پیار بھی کرنا ہے. ادھروں گیا ہے اپنے گھر واسطے 2 درجن کنوں لئی ہوندا پیا تے اتھوں 5 کلو طالب علماں واسطے بھی لئی آ. اللہ برکت پا دے گا. ایتھے لے آ کے آکھیا لو وی طالب علموں تسی کھاؤ تسی مزہ مینوں آئے. پتہ جے اپنے دھیاں پتر کھاندے ہوندے بندہ ویکھ کے مزے پیا لیندا ہے. جویں ادھر پیار کرن دے ادھر بھی کرو. کدی کر کے ویکھو ویکھیا جے اللہ تُہاں دا بدلہ کی دیندا. میں جڑے مدرسے پڑھیا نا جامعہ اسلامیہ اس مدرسے دے بہت سارے علماء پڑھ کے فارغ ہو کے بہت سارے علماء سینکڑے ہزاراں دی تعداد وچ نے. اور وہ مدرسہ کیڑا ہے؟ عثمان ابراہیم وزیر قانون رہا ہے. عثمان ابراہیم گجرالے عثمان ابراہیم وزیر قانون. وہ جڑا دا باپ سی نا ابراہیم حاجی ابراہیم انہوں حاجی ابراہیم بلیکیا کہندے ہونے حاجی ابراہیم بلیکیا. جڑے انہاں دی برادری سی انصاری برادری توجہ بھائی. انڈیا چ مدرسہ چلدا سی
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਦੇਣੀ, ਰੋਟੀ ਅਸਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਐਸ ਘਰ ਨੇ 2 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 3 ਮੱਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੁਲਬਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਮਦਰਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਘਰੋਂ ਸੁਬਹ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 100 ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਲਨ ਲੈ ਆ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੱਲਾ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੈਣ ਲਾਟ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਥੋੜ ਆਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ। 49 ਈਬੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਮਦਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘੱਲੋ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਬਣ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਲਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਤੋਬਾ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਮਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਯਾ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇਕ ਸਾਥੀ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਕ ਸਾਥੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਬਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਫੌਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੋ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ اللہ پاک توڑا اگلے جہان دفاع کرے گا۔ نماز جماعت کی صورت میں اگر صف میں جگہ نہ ہو تو بعد میں آنے والا اکیلا شخص کیسے نماز پڑھے؟ بھائی یہ کچھ احکام دی نا تطبیق دے کے تے میں تانوں لگا مسئلہ عرض کرن۔ پیچھے بندہ کلا کھڑا ہو جائے اس صورت اندر، اگر انہوں امید ہے کہ میری آخری رکعت تک میرے نال کوئی نہ کوئی رل جائے گا، پھر تے کھلو جاوے کلا پیچھے۔ تے جے انہوں امید ہے کہ حالات ایسے نے کہ اس ٹائم نمازی گھٹ ہوندے نے، پتہ نہیں کو آوے نہ آوے، پھر وہ کلا نہ کھلوئے، پھر اگلی صف تو بندہ کھچ لے۔ اگرچہ بندہ کھچنے روایت سندن ضعیف ہے، لیکن یہ جڑا بندہ کھچ رہا ہے یہ صف نو توڑن واسطے نہیں، انقطاع واسطے نہیں، بلکہ اتصال واسطے کھچ رہا ہے، تاکہ اگلی صف چو بندہ سینٹر چو کھچنا ہے، بندہ کھچ کے پچھلی صف تے کھلار کے او دے نال جڑ جاوے، تاکہ پچھلی صف بھی بن جاوے۔ پھر سمجھ لو فوراً بندہ نہیں کھچنا۔ اگر تے تانوں امید ہے تہاڈی آخری رکعت تک کوئی بندہ نال رل جائے گا، پھر تہاڈی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ من ادرک رکعتن فادرک الصلاۃ، جس بندے نے ایک رکعت بھی پا لی، یعنی جماعت نال ایک رکعت بھی پڑھ لئی، انہوں پوری جماعت دا ثواب مل گیا۔ اگر ایک رکعت بھی او دے نال کو بندہ رل گیا پچھلی صف تے، پھر او دی جماعت ہو گئی۔ تے جے او سمجھدا ہے کہ امید نہیں کسی ساتھی ہور رلن دی، پھر وہ اگلی صف چو بندہ کھچ کے پچھلی صف بنا لے، اگلے نمازی جڑے نے وہ جو اکٹھے ہو جن، اس خلا نو پورا کر دین، صف برابر کر لین، اے دا حل ہے۔
اگر ایک مقتدی اور امام دونوں جماعت کرا کر نماز پڑھ رہے ہوں تو بعد میں آنے والا کیا کرے؟ وہ حدیث تمہیں یاد ہونی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک ساتھی دے نال نماز پڑھ رہے، دوجا ساتھی نال آ گیا، آپ نے دونوں نو ہاتھ لا کے پیچھے کر دیتا، آپ اگے رہے۔ وہ طریقہ یہ ہوئے گا، اسی وہ جگہ ویکھاں گے، جے تے وہ پیچھے مقتدیاں دے کھڑے ہون دی جگہ پھر مقتدی پیچھے ہٹ جان، امام نو بھی تکا دینے لوڑ نہیں، مقتدی آن والا ہی اس مسئلے نے سمجھ لے ہاں، اور اگے مقتدی کھلوتا ہے انہوں ڈول پیار نہ پیچھے کھچ لے تے پیچھے صاحب بنا لینا، تے جے اگر پیچھے جگہ ہی نہیں اگے وے پھر امام صاحب اگے ہو جان، مقتدی اسی جگہ تے کھڑے رہن، بس یہ ہوتے نہیں کوئی مسئلہ؟ ہاں جی اچھا، میں تھوڑے مسئلے کا جواب دینا، تسی بھی میرے مسئلے نو یاد رکھنا ہے، یہ مطلب تو کر لینے آج چوتھی کلام صاحب نو فون کر کے پوچھنا بھی کنے کو ماشاءاللہ بچے ہور آئے نے نویں، وہ نہ بھی گل اتنے دی اتھے ہی رہے، وہ کوفیاں والا ہاتھ نہیں کرنا تساں انشاءاللہ، تے بچے بھی بھیجنے نے پڑھن، اور پھر انہاں بچیاں نال پیار بھی کرنا ہے، گاہے بگاہے انہاں واسطے تحفے تحائف بھی لئی ہونے نے، تسی انہاں دا خدمت کرو، انشاءاللہ اللہ تانوں دا بدلہ بڑا بہتر دے گا۔ تیسرا سوال، اگر غیر مسلم کو بھول کر پہلے مسلمان سلام کہہ بیٹھے تو کیا حکم؟ کوئی گل نہیں، بھول اللہ معاف کردہ ہے، نالے ویسے بھی ایک تادیبی حکم ہے، یہ تادیبی حکم ہے، ایک ہوں نا ادب دے طور تے کہیں چیز سمجھانی، یہ تادیبی حکم نبی پاک نے دیتا ہے کہ غیر مسلم نال سلام وے پہل نہ کرو، وہ سلام کہے تو تسی وعلیکم کہہ دیو۔ اس طرح بعض دفعہ بندہ بے ساختہ یا بھول کے السلام علیکم کہہ لوے، کوئی گناہ نہیں ادا ہو گیا، ان ذرا تادیبی نبی پاک دا حکم ہے، ان اتنے عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال جی ہے تو نہیں؟ اے نسائی وچ لفظ تے ہے نہیں، لیکن یہ سند ذرا کمزور ہے، صلی اللہ علیہ نبی دی نا سند کمزور ہے، لفظ ہے نہیں سنن نسائی چ نہیں۔ نبی علیہ السلام تو جو صحیح حدیث تو ثابت ہے نا، آپ رکوع تو پہلے قنوت کریا کرتے سن، رکوع تو پہلے، ویسے دعائے قنوت کو واجب نہیں، اگر رہ بھی جائے جان بوجھ کے بھی چھڑ دیو تو جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن چلو پڑھنی بہتر ہے، آخر دعا ہے، یہ لفظ بڑے اچھے نے۔ نبی علیہ السلام تو یہ ثابت ہے، آپ رکوع تو پہلے پڑھ دے، تے رکوع تو پہلے حالت بندے کی ہوں، ہاتھ بننے ہوں نے، ہوں نویں حالت واسطے دلیل کوئی نہیں، نویں حالت واسطے دلیل کوئی نہیں۔ جڑے اہل حدیث ہاتھ اٹھاندے نے نا، وہ قیاس کردے نے قنوت نازلہ تے، کیونکہ کیا ایک ہوں قیاس بندے دی اپنی رائے سوچ، یہ ٹھیک نہیں، لیکن کسی شرعی مسئلے تے قیاس کرنا مسئلہ وہ جائز ہے جدوں کو واضح دلیل نہ ملتی ہوئے، کسی شرعی مسئلے تو قیاس نہ ستے قیاس کرنا جائز ہوں۔ قنوت نازلہ تے نبی پاک علیہ السلام نے رکوع تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے، وہ سارے علماء کرام کہندے سن یہ بھی اپنا قنوت ہے، وہ بھی قنوت ہے، یہ بھی دعا ہے، وہ بھی دعا ہے، لہذا او ہاتھ اٹھائے، اچ بھی ہاتھ اٹھائے، وہ بھی رکوع تو بعد، یہ بھی رکوع تو بعد ہے۔ سند دی ٹھیک نہیں، تو اس واسطے یہ نا قنوت، یہ بہتر طریقہ یہ کہ رکوع تو پہلے پڑھی جائے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ رکوع تو بعد ہاتھ اٹھا کے منگتا ہے، وہ انہوں قیاس کر رہا ہوتا ہے، اسی ہوتے کوئی کفر دا فتویٰ نہیں، فقہی مسئلے نے، یہ تو اسی کفر دا فتویٰ نہیں لاواں گے ہوتے۔ بھائی سرور کے بیمار ہیں، دعا کرے جی اللہ تعالیٰ بھی انہاں تندرستی نہ نوازے۔ ابھی آیا شاید اکرام صاحب نے بھیجا ہے، کہندے نے مدرسے میں سکول کا بھی انشاءاللہ سسٹم شروع ہو جائے گا۔ بڑی اچھی بات ہے جی، ہونا چاہیے کہ اتنے جتھے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں انہاں دے نال سکول دیاں کلاساں بھی ہو جان، چلو سکول جدو کلاساں شروع ہون گیاں تو ماشاءاللہ اور بھی کئی بچے آ جان گے سکول واسطے آن گے، بڑی اچھی بات ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ اے تیرے دین دا ادارہ دور گاؤں اندر قائم کیتا گیا، یا اللہ انہوں آباد فرما، آباد کرنے والیاں دیا گھرانوں آباد فرما۔ یا اللہ اس مدرسے اندر اپنے بندیاں نوں توفیق دے، اپنے بچیاں نوں بھیج کے تھے قرآن پڑھان۔ یا اللہ پھر انہاں طلباء دی حفاظت کریں، اساتذہ دی حفاظت کریں۔ اللہ اس ادارے دے جڑے اخراجات نے میرے مالک میرے مولا ساڈے مددگار ساڈے حاجت روا ساڈے مشکل کشا، اے اللہ وہ ساریاں ضرورتاں اخراجات اپنے غیبی خزانے چو پوریاں کردہ جائیں۔ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہیں، ایسے اسباب پیدا کریں کہ کتے وسائل تو آ کے ادارہ بند نہ ہو جائے۔ اللہ اپنی رحمت دینا وسائل دا انتظام کردہ جائیں۔ یا اللہ اسی طرح ہر پنڈ اندر ہی ایسے دین دے ادارے قائم کر دے، کیونکہ اس وقت لڑائی سنی وابی شیعہ دی نہیں، اس وقت لڑائی ملحد لوگاں دی اور مذہبی لوگاں دی شروع ہو گئی ہے۔ یا اللہ ملحدین نو تباہ و برباد فرما، اللہ مذہبی لوگاں دا تے مذہب دا غلبہ فرما۔ یا اللہ ملحد لوگ مذہب دا نام و نشان مٹانا چاہندے نے، یا اللہ تو انہاں لوگاں نو ختم کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت دینا اسلام دا غلبہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت دینا جنہ دوستاں ویراں اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا، مال جان کاروبار اندر برکتاں دے۔ یا اللہ میرے بڑے مخلص ساتھی میاں احمد دین صاحب سرے سرالے، ماشاءاللہ پچھلے دنوں مینوں انہاں ضرورت پی گئی ہے، دن رات میرے نال ٹرے پھیرے نے۔ اللہ اپنی رحمت دینا انہاں دا اخلاص قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے دین واسطے مخلص نے، اللہ انہاں دے اخلاص اندر برکت دے، اللہ انہاں دی دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین۔ بالکل جی میں نے یاد آ گیا جی، بڑے ساڑھے 6 دوست سن۔ میں جدن اکرام صاحب نے کال کی تھی نا یونس صاحب دے نمبر تو میری انہوں نے عادت ہو سی جدو انہوں نے کال آنی میں کوئی نہ کوئی خوش طبی دا جملہ کہنا کہ یونس صاحب پرونے بن گئے ہو، عید دا ہی چند ہو گیا، انہی دیر بعد فون کیتا ہی میں اجے نا 2 جملے بولے تے اکرام صاحب اگوں رون لگ پہ کہنے لگے یونس صاحب تے فوت ہو گئے نے۔ میں کہا انا للہ و عثمان صاحب تے فوت ہو گئے نے۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند کرے۔ بڑا ہی بیبا بچہ، بڑا ہی با ادب بچہ، اللہ پاک اپنی رحمت فرما، اس اپنے بندے دی قبر جنت دا باغ بنا، اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا، اللہ اپنی رحمت دینا انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ راضی ہو جا یا اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جا، اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جا، اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جا۔ اللہ جتنے بھی مومن موحد دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا، اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال انہاں دیاں غلطیاں تو درگزر فرما۔ تیرے بندے نے تیرے کول چلے گئے نے، میرے مالک انہاں تے راضی ہو جا۔ تینوں کون ہے روکن والا، تینوں کون ہے ڈکن والا، تو اپنے بندیاں تے راضی ہو جا، انہاں دی غلطیاں نو معاف کر دے۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔